وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ انعام درس نمبر 560 آیت نمبر 74 حصہ 2. آج کا موضوع، کیا ہم آج کھلی گمراہی میں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، تم کیا بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم صریح گمراہی میں ہو. سامعین اکرام، سورہ انعام آیت نمبر 74. لفظی ترجمہ: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو آزر جن کا نام تھا، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ کیا تم نے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے. انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں دیکھتا ہوں تمہیں اور تمہاری قوم کو جو واضح گمراہی میں ہے، کھلی گمراہی. دیکھیں، سورہ انعام کے مرکزی مضمون کو ذہن میں رکھیں، اور مرکزی مضمون اس کا توحید ہے، اور توحید ہی تمام نیکیوں کی بنیاد ہے، جڑ ہے. توحید نہ ہو تو کوئی نیکی نہیں رہتی. یہ بات نوٹ کر لیں. توحید نہ ہو یعنی اللہ کی وحدانیت پر نہ صرف آپ کا، یعنی دیکھیں، میں اب جب یقین کا لفظ کہتا ہوں نا، یقین، ایمان، یقین، توحید پر ایمان کے بغیر کوئی نیکی نہیں رہتی. یہ اسی ایک بات کی اگر ہم تفصیل کریں تو اس کا جب دیکھا جائے گا اس معاشرے کو، تو ہم تو توحید کے یعنی روایتاً قائل ہیں. روایتاً توحید کا ہم نے نام سنا ہے، اور توحید کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں وہ ایک ہے. اور توحید کے اس پہلو کے قائل تھے مشرکین بھی، اور اب بھی قائل ہیں. یعنی توحید کا یہ پہلو جو ہے، یہ اس کے سب قائل ہیں. لیکن جس توحید کے جس پہلو سے انکار کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت الوہیت کو نہیں مانتے کہ اللہ ایک معبود ہے. یہاں بھی دیکھیں آپ، یعنی جو آیت ہے اس میں آلہہ کا ہے ذکر، بت اور معبود. تو بت اگر اللہ ہے تو وہ تو حق معبود ہے، لیکن اگر بت
معبود جو ہے اگر بت ہو گیا تو وہ باطل ہوگا۔ دیکھیں یہ تھوڑا سا آپ دیکھیں اس بات کو کہ اللہ الہ واحد ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور معبود اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ باقی تو صفت میں مثال کے طور پہ ہم یعنی اس کا پرتو ہو سکتا ہے، اس کا سایہ ہو سکتا ہے، یعنی صفات مختلف ہیں، اور بعض صفات ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات تم بھی اپنا لو۔ اللہ رحیم ہے، تم بھی رحیم بن جاؤ، اللہ کریم ہے، تم بھی کریم بن جاؤ، اللہ حلیم ہے، تم میں بھی حلم کی صفت ہونی چاہیے۔ تو بہرحال لیکن یہ صفت الہ جو ہے یہ ایک، یعنی الہ صرف ایک ہستی ہے سامنے کرام، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو اس کے ہم قائل نہیں ہیں، زبان سے کہتے ہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہم زبانی طور پہ یعنی اقرار کرتے ہیں اس بات کا، لیکن حقیقی طور پر ہم اس بات سے انکاری ہیں۔ یہ بات دیکھیں میں اس لیے اس پہ زور دے رہا ہوں، گزشتہ سبق میں بھی اسی بات پہ میں نے یعنی بات کی تھی، اسی آیت پہ گزشتہ سبق بھی تھا، اور یہ بھی آج کا سبق بھی میں اسی سے شروع کر رہا ہوں کہ ہم صفت الوہیت صرف اللہ کے لیے خاص کر دیں۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، قرآن میں ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی تم نے عبادت نہیں کرنی، کسی کا کہنا نہیں ماننا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الہکم الہ واحد، معبود تمہارا ایک ہے اللہ۔ تو اور دیکھیں ہماری یعنی ہماری جو ایک تو یہ ہے کہ ہماری تربیت نہیں ہوئی ہے، یعنی اس صفت کو سمجھنے کے لیے ہمیں سمجھایا نہیں گیا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد بھی صدیاں ہو گئیں کہ ہمارے آباء و اجداد بھی اس صفت الوہیت سے یعنی واقف نہیں تھے ایسے کہ جیسا کہ ہونا چاہیے۔ ہم بھی اللہ کو الہ واحد یعنی زبان سے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، لیکن حقیقی طور پر اگر آپ دیکھیں اور محسوس کریں تو ہم یعنی عملی طور پر بہت سے خداؤں کی بات مان رہے ہیں۔ خدا وہ جس کی بات آپ بلا چون و چرا مانیں۔ اب دیکھیں پیغمبر کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات اگر ماننی ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، تو تب ہم رسول کی اطاعت ہم پر لازم اور فرض ہو گئی، ورنہ تو نہ ہوتی۔ لیکن اللہ اگر نہ کہتا، لیکن رسول تو اپنی مرضی سے کوئی بات ہی نہیں کرتے، وہ تو اللہ ہی کا حکم ہمیں پہنچاتے ہیں، اللہ کے حکم کی عملی تفسیر فرماتے ہیں، قولی اور عملی تفسیر فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اطاعت صرف اللہ کی ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بناتا ہے تو اس کے لیے تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ اور دیکھیں میں اسی بات پر اگر آپ غور کریں نا، میں اسی بات پر زور دیے جا رہا ہوں، اور یہی بات ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم بدستور اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور گزارتے چلے جائیں گے جب تک آپ خود نہیں بدلتے اپنے معبود کو بدلنے کے لیے، یا اللہ کو الہ واحد آپ خود نہیں قرار دیتے، تو بات تو یہی رہے گی۔ اور دیکھیں دین اسلام جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ کلمہ توحید ہے، اور کلمہ توحید کو اگر آپ سمجھے نہیں تو پھر آپ اس پہ عمل کیا کریں گے؟
زبانی طور پہ تو کہہ دینے سے کوئی بات نہیں ہوتی، دنیا میں بھی کوئی بھی بات نہیں ہوتی زبانی طور پہ. میں نے کھانا کھا لیا، میں نے پانی پی لیا، میں نے چائے پی لی اور میں نے سیر کر لی، تو آپ گھر پہ بیٹھے میں کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ کہہ رہے میں نے کر لیا سب کچھ. زبان سے کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، قابل عمل نہیں ہوتی، یہ ایک بے وقوفانہ بات ہے. تو بہرحال اس کو آپ نے سوچنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا، خود بھی سوچیں اور اس کے مفہوم کو خود بھی سمجھیں، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر کھلی گمراہی ہے. اگر ہم اللہ کو الہ واحد نہیں تسلیم کرتے اور بتوں کی بات مانتے چلے آ رہے ہیں، اس کی میں نے گزشتہ درس میں وضاحت کی تھی کہ بت کون ہے اور ہم کس کی بات مان رہے ہیں. اور اس کا یعنی ایک جملے میں اگر میں کہوں تو ہم اپنی خواہشات نفس ہمارا بت ہے اور ہم اس کے سامنے سر جھکائے پائے. نفس، انا ولا غیری. تو یہ انا کو جو ہے آپ نے انا کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر کے آپ نے اللہ کے سامنے سر جھکانا ہوگا. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جس نے بھی طاغوت سے انکار کر دیا اور اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے اللہ کی مضبوط حلقے کو تھام لیا. لن فسام لہا، وہ چھوٹے گا نہیں اس سے. یہ ایک سمجھ میں اگر آپ یعنی اس بات کو سمجھ لینا کہ ہاں اللہ ہی الہ واحد ہے، تو بات پھر بن جائے گی. آپ کا اسلام پھر صحیح اسلام ہو جائے گا اگر آپ نے قول کے ساتھ عمل بھی شروع کر دیا. اور عمل آپ جب شروع کریں گے جب آپ سمجھ جائیں گے. دیکھیں، پرچہ اس وقت آپ یعنی امتحان گاہ میں انسان بیٹھا ہے، کوئی بھی امتحان ہو، دنیا کے امتحان کی میں بات کر رہا ہوں، اور پرچہ اگر مشکل بھی ہے لیکن اگر ان سوالات کو ایک قابل طالب علم سمجھ لیتا ہے اور سمجھ کے کیونکہ اس نے تیاری کی ہوتی ہے، سمجھ کے اس کے جوابات لکھنا شروع کر دے گا وہ. لیکن اگر کوئی پرچہ ہی نہیں سمجھے، ان سوالات ہی کو نہ سمجھے کہ بھئی یہ تو وہ جوابات کس چیز کے دے گا. چھوٹی سی میں مثال آپ کو دے رہا ہوں نا، کہ اگر آپ نے جو بنیادی بات ہے اس کو آپ نے سمجھا نہیں ہے اور سمجھنے سے عملی طور پہ آپ انکاری ہیں. آپ دیکھ لیں ہم میں سے بہت سی کیفیت یہی ہے. اور میں آپ کو گھر کی جو بنیادی اکائی ہے خاندان، اس کی بنیادی جو 2 ستون ہیں، میاں اور بیوی، اس کی میں اکثر اس لیے مثال دیتا ہوں کہ یہ آپ کے گھریلو معاملہ ہے نا، گھر کا. آپ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ گھر والے ہوں. اب میاں اور بیوی دونوں، اب یہ دونوں جو ہے آپ دیکھ لیں اکثر ان میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں اور جھگڑے ہوتے ہیں، اور وہ جھگڑوں کی بنیاد انا ہوتی ہے. بیوی کہتی ہے میری بات مانی جائے، میں جو کہوں وہی، میرے شوہر مجھے سمجھ لے کہ میں کیا چاہتی ہوں. پھر شوہر کا بھی یہی مزاج ہوتا ہے کہ میری بیوی سمجھ لے کہ میں کیا چاہتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ ایسا تو یعنی پھر جھگڑے بڑھیں گے. یعنی انا چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کمپرومائز کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تو پھر تو جھگڑے ہوں گے. یہی ہمارا جھگڑا ہے خالق اور مخلوق کا خالق سے، یہی جھگڑا ہے اصل میں. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی مرضی گزارنی ہے، اور خالق کہتا ہے امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم نے میرے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننی. مسئلہ دیکھیں بنیادی طور پہ یہ ہے، اس بات کو سمجھیں تھوڑا سا. مخلوق کا اور خالق کا جھگڑا جاری ہے، اور یہ یعنی آپ دیکھ لیں نوح علیہ السلام کی قوم تھی، ان کا بھی یہی جھگڑا تھا. ہر پیغمبر کی جو بنیادی دعوت ہے وہ توحید کی ہوتی ہے سامنے کرام، کہ اللہ الہ واحد ہے. پھر وہ آخرت کی بات کرتا ہے کہ تمہارے اعمال کا جو حساب کتاب ہے وہ ہوگا،
حساب کا ایک دن ہے، پھر اپنی بات کرتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں، میری بات مانو، اللہ کی بات میں تمہیں بتاتا ہوں، اللہ کیا چاہتا ہے۔ اب اللہ کو جب آپ الہ مانیں گے یا اللہ کو الہ بنانا چاہیں گے، معبود برحق، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا حکم تو وہ کون پہنچائے گا؟ وہ نبی کا رسول پہنچائے گا، وہ اللہ کا رسول آپ کو پہنچائے گا۔ تو یہ تین بنیادی، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کے تین بنیادی مضامین ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، اور یہ تینوں ایک دوسرے سے جڑے میں ہیں۔ رسالت کے بغیر آپ توحید کا اقرار نہ کر سکتے ہیں، نہ عملی طور پہ۔ پھر آخرت کا تصور، دنیا میں زندگی میں اگر آپ کا آخرت کا تصور نہ ہو، یعنی جواب دہی کا احساس نہ ہو، تو پھر آپ احتیاط نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ آج ہم بحیثیت امہ یہ تینوں بنیادی عقائد کو ماننے سے عملی طور پہ انکاری ہیں۔ صرف اللہ ہی کے سامنے سر جھکا دیں، صرف نبی کے طریقے پر زندگی گزاریں، صرف آخرت کے لیے زندگی گزاریں، یہ ہمارے یعنی دیکھیں میں نے سلیس طور پہ آپ کو یہ بات کہی ہے، تو وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، محبوب ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں یعنی آپ دیکھیں میں آپ کو ایسی بات بتا رہا ہوں کہ آپ کچھ سمجھ سکیں۔ آپ اگر سمجھ گئے، اب میرا آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن سمجھنا آپ کو چاہیے جو آپ سمجھا رہے، تو باقی عمل کرنا تو آپ کی اپنی مرضی ہے۔ روز قیامت جو ہے دنیا میں بھی آپ کو پتہ چلے گا۔ اس بات کو اگر آپ نے سمجھ لیا اور پھر خالص اللہ کی سامنے سر نہ جھکایا، پھر دنیا میں بھی آپ کو زندگی عذاب کی حالت میں گزارنی ہوگی۔ اس کی میں تشریح کر چکا ہوں، اور یوم القیامت یردون الی اشد العذاب لہم فی الدنیا خزی و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اس سے تو بس آپ جانیں اور آپ کا اللہ جانے۔ تو یہ بات ہے۔ اچھا چلیں آگے چلتے ہیں، میں تھوڑا سا ترجمہ دوبارہ پڑھ دوں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ کو، کیا تم نے بتوں کو معبود بنا لیا ہے؟ اب یہی بات اگر ابراہیم علیہ السلام، یعنی یہ ایسا ہے کہ ہم نے ایسا کیا ہے، یہ بات ابراہیم علیہ السلام ہمیں کہہ رہے ہیں جو رئیس الموحدین ہیں، تو یہ ہمیں کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ نمرود اور اس کے نہ باپ ہیں نہ اس کی قوم ہے، اب تو اس کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ اصل میں آج ہم قوم نمرود ہیں، قوم فرعون ہیں۔ ہم نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، ہم نے صنم کے سامنے سر جھکا دیا ہے۔ صنم بت، ہمارے بت ہیں، ہمارے سینے میں بت ہیں۔ آپ دیکھ لیں کون کون سے بت ہیں، آپ خود ہی دیکھ لیں، مجھے تو اس کی تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود اپنے معبودوں کا پتہ یا آپ خود سوچیں کہ آپ کا سر کن بتوں کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ آیا وہ دولت کا بت ہے، آپ کا اپنی انا کا بت ہے، یا آپ اولاد ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، یہ گھر ہے، یہ گاڑی ہے، یہ جو بھی آپ کے یہ عہدہ ہے، تو بت تو ہیں۔ تو انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں دیکھ رہا ہوں اور تمہیں اور تمہاری قوم کو بالکل واضح کھلی گمراہی میں۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں، مسلمان امت کو کہہ رہے ہیں کہ تم تو زبانی طور پہ دعویٰ کر رہے ہو، اور لیکن تم نے تو بتوں کو معبود بنا لیا ہے، تم نے تو اللہ کے علاوہ اور کسی کے سامنے سر جھکا دیا ہے، تم نے تو دنیا کو اپنا معبود بنا لیا ہے، دنیا کو محبوب بنا لیا ہے، دنیا تمہیں مطلوب ہے۔ تو یہ اگر ایسا ہے تو یہ کھلی گمراہی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم نے دکھا دیا ابراہیم کو ملکوت یعنی بادشاہی
نظام آسمانوں اور زمین کا وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ ملکوت کا معنی سمجھے سامنے کرام، ایک ملک ہے، ایک ملکوت ہے، ایک ظاہری بادشاہی ہے اور ایک باطنی نظام ہے۔ یعنی باطن کا، ملکوت کا تعلق باطن سے ہے، کہ باطن کیا ہے، ظاہر تو ہے لیکن اس کا باطن، تو باطن کو جان کے ہی آپ کچھ فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ یہ تھوڑا سا تفصیل طلب ہے یہ ملکوت کا، دیکھیں کہ اصل میں بات کیا ہے۔ ایک رشتہ آتا ہے، آپ کی بیٹی ہے، اور مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اور کوئی انجانے لوگ آتے ہیں، لڑکا بڑے اچھا ہوتا ہے، شکل لڑکا بھی آتا ہے، ایک کوئی نئی فیملی آتے ہیں، 3 سال سے آپ کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا مثال کے طور پہ، تو آتے ہیں تو آپ بٹھا لیتے ہیں کہ بھئی ہم نے رشتہ کی تلاش ہے، ہمیں کسی نے بتایا ہے، تو ہم آپ کے یہاں آئے ہیں۔ بالکل انجان ہے، وہ لوگ بالکل انجان ہیں، تو بظاہر اچھی خاصی کار ہے، اور میاں وہ جو والدین ہیں لڑکی کے، وہ اچھے خاصے لباس وغیرہ، کوئی تعلیم یافتہ ہے، لڑکا بھی ٹھیک ٹھاک ہے، اور آپ بیٹھ جاتے ہیں، یعنی بٹھا دیا جاتا ہے، اور لیکن آپ یعنی ساری باتیں ان کی سن لیتے ہیں، وہ آپ کو آفر کرتے ہیں کہ ہم آپ کے سے رشتہ، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ رشتہ آپ فوراً قبول کر لیں گے؟ ہاں، اگر بے وقوف ہیں آپ لوگ، اگر بے وقوف ہیں ماں باپ، تو فوراً بس آنکھیں بند کر کے کہیں گے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے، منگواؤ مٹھائی۔ ایسا تو نہیں ہوتا، آپ وقت مانگیں گے ان سے، ان کا پتہ پوچھیں گے، ان سے نمبر لیں گے، اور پھر انتظار یعنی ان سے موقع لیں گے کہ ٹھیک ہے آپ نے آفر کر دی، ہم دیکھیں گے۔ تو اگر وہ سیریس ہوں گے تو ان کا ٹھیک ہے، آپ ٹائم لیں، ہمارے متعلق معلومات کریں، تو پھر آپ جانیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ لڑکا کون ہے، کیسا ہے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ ایسے ہی ہوتا رہتا ہے، میں خود صاحب اولاد ہوں، مجھ سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم وہاں رشتہ کر رہے ہیں، یعنی فیملی سے باہر بھی کوئی ہمارا جاننے والا ہے، دوست ہے، وہ یعنی پوچھا ہے لوگوں نے کہ بھئی یہ رشتہ ہم کر رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ پھر میں پوچھتا ہوں کہ بھئی کون ہے لڑکا، کیا کر رہا ہے، یہ وہ سارا، تو ٹائم لیں گے، آپ اس کو سمجھیں گے، لڑکے کو سمجھ کے، خاندان کو سمجھ کے آپ پھر کوئی بات چیت آگے چڑھے گی۔ دیکھیں، رب کی بندگی ہو نہیں سکتی جب تک آپ اس زمین اور آسمان کے باطن کو نہ جھانکیں کہ یہ ہے کیا، دراصل اپنے باطن کو نہ جھانکیں۔ ملکوت اصل میں کہتے ہیں باطنی، جو اصل جو مقصد ہے، جو اصل ہے، جو حقیقت، زمین و آسمان کی حقیقت، ملکوت السماوات والارض، ملکوت یعنی حقیقت ہے، ایک تو ظاہر ہے اور ایک اس کی حقیقت ہے۔ تو کائنات کی حقیقت آپ کو معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، آپ بھی مانتے، میں بھی، اللہ ہے، اس کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، اور اب یہ جاننا ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائی ہے، اور اس بات پہ پھر اللہ تعالیٰ نے خوب دلائل دیے ہیں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبث وانکم الینا لا ترجعون، تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہیں میں نے عبث پیدا کیا ہے اور میری طرف واپس لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ یا دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا ذالک ظن الذین کفروا وویل للذین کفروا من النار، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو زمین و آسمان ہے اور اس کے جو درمیان جو بھی ہے، یہ میں نے باطل نہیں بنایا ہے، بامقصد ہے، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اس کی اگر آپ کائنات کی حقیقت نہیں جانتے، اگر آپ اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، تو پھر تو بات ختم ہو گئی۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ ظاہر کے پیچھے پڑے رہیں گے۔
اگر اس کائنات کی حقیقت آپ نہیں سمجھیں گے، یہ دیکھیں یہاں بات ہو رہی ہے کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ ابراہیم علیہ السلام تھے، نہیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ دکھا دے گا، آپ کو دیکھنا چاہیے اس نظام کی، زمین اور آسمان کی جو اندر کی کہانی ہے وہ آپ کو جاننی چاہیے، ملکوت، اس کی حقیقت کو آپ کو جاننا ہوگا۔ اگر آپ اس کائنات کی حقیقت کو نہیں جانتے، اگر آپ اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں، تو آپ کیا کر لیں گے؟ آپ تو دھوکے میں رہیں گے، جیسے کافر تھے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، بس یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں، اور بس یہ ایک نظام ہے، چل رہا ہے۔ آج بھی ہمارا یہی ماننا ہے، بھئی دنیا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، دنیا کماؤ زیادہ سے زیادہ اور کرتے جاؤ، کماتے جاؤ، کھاتے جاؤ اور استعمال کرتے جاؤ۔ بہت سے لوگ ہیں وہ کمائیاں جو ہیں، بس دنیا مقصود ہے، بھئی سالانہ چھٹیاں جو ہیں وہ غیر ممالک میں گزارتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں، پیسے ہیں نا، ادھر استعمال کر لیے، ادھر استعمال کر لیے، لاکھوں روپے برباد کر دیتے ہیں۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے سیر سپاٹے کے لیے تو نہیں پیدا کیا۔ دیکھیں میں سیر سپاٹے کا یعنی ایک حد تک منکر نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ بات ہے کہ آپ نے تو دنیا ہی کو رہنے کی جگہ سمجھ لیا، یہ تو دار الغرور اللہ تعالیٰ نے اسے کیا، متاع الغرور، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے۔ بہرحال بات کر رہیں گے انشاءاللہ اس آیت پہ، لیکن اگلے نشست میں انشاءاللہ۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، تم کیا بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم صریح گمراہی میں ہو۔ سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔